تھا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ CIA اور موساد پوری طرح پینیٹریٹ کر چکی ہیں انڈین انٹیلیجنس میں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بظاہر یہ انڈین انٹیلیجنس کام کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو آپریٹیوز ہیں یہ بالکل. تو ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو موو ہے، یہ جو ایک نیا ٹریپ ہے پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اپنے آپ کو، حالانکہ اگریسر ہے بھارت، ظلم کر رہا ہے کشمیر میں، بھارت اپنے ملک کے اندر منورٹیز کے ساتھ، لیکن پوری دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم بنا کر اور مغرب کا نمائندہ بننے کی جو چائنا کے خلاف کوشش کی ہے، یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ بھارت کے اندر ان کا روشن دماغ کون ہے؟ کیا کوئی وہاں پر کوئی پیرلل سیٹ اپ تو نہیں ہو گئے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں؟ اسرائیلی اور امریکنز تو نہیں گھس گئے جو ہم سمجھ رہے ہیں انڈیا کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے کوئی اور ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر بات کر رہے ہیں. کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں میڈیا میں آ نہیں رہی، کیونکہ کرونا کی خبریں جو ہیں پوری دنیا میں وہ میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں، لیکن ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت. جو امریکہ ہے اور برطانیہ، کرونا کے حوالے سے بھی ان کا ایک موقف ہو گیا کہ یہ چائنیز وائرس تھی. اس کا الزام امریکہ چائنا کو دے رہا ہے. حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ ایک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور بنیادی طور پر آنے والے دنوں میں جو کنفرنٹریشن ہے، جو ابھی الفاظ کی جنگ ہے، یہ شاید ہتھیار کی جنگ بنے گی، شاید جھڑپیں ہو سکتی ہیں. اور جو بڑا سوال پاکستان کے لیے ہوگا، جس کو انڈیا اپنی اب پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے پھر یہ سوال کیا جا سکے کہ اس جنگ میں پاکستان کیا امریکہ کے ساتھ ہے، ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے، یا چائنا کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. اور یہی وہ مقدمہ ہے جو امریکہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ انڈیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں انہوں نے پلوامہ 2 کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی. اور ابھی بھی جو جس طرح فخر نے کہا، ہمارے جنرل افتخار بابر صاحب جو DG ISPR ہیں، انہوں نے پوری اس کی تفصیل بتائی انٹرویوز میں، میڈیا کے ذریعے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سارا جال بنانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت، وہ پاکستان کو ٹریپ کرنے کے لیے ہے. اور پاکستان پر یہ ایک سخت سوال پٹ اپ کیا جائے گا آنے والے وقتوں میں. اور یہ میں کچھ سالوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ہفتوں کی بات ہے، جس میں پاکستان سے مغربی دنیا یہ کہے گی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا چائنا کے ساتھ. اینڈ دیٹ از دا $1 ملین کوسچن فخر، جو پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ پاکستان کے مفادات کس کے ساتھ وابستہ ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ تو میں برملا پاکستان کے دشمنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے وسیع تر قومی مفاد میں ہمیشہ چائنا کے ساتھ رہے گا، اور پاکستان اور چائنا کا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ مضبوط ہوگا. اس ضمن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چائنیز جو صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے کبھی اس طرح کا بیان نہیں دیا تھا جس میں انہوں نے اپنی فوج سے کہا ہو کہ ایک جنگ کے لیے آپ تیار رہیں، کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ تھا معاشی طور پر آگے بڑھنے کا، انہوں نے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا. لیکن اس وقت جس طرح سے کرونا کی وجہ سے معیشت جو ہے، عالمی معیشت جو ہے، اس کو نقصان پہنچا، اور چائنا اس میں سے اور دیکھیں اس میں امریکہ کو اور یورپ کو نقصان اپنی پالیسی کی وجہ سے پہنچا ہے. چائنا نے کرونا کا اتنی کامیابی سے مقابلہ کیا کہ ان کے وہ اب 70-80 ہزار جو مریض تھے ووہان میں، وہی رہے. انہوں نے پوری طرح اس کو لاک ڈاؤن کیا، کوئی انفارمیشن انہوں نے نہیں چھپائی، پوری دنیا کو انہوں نے بتایا. لیکن امریکہ کنٹرول نہیں کر سکا، یورپ کنٹرول نہیں کر سکا، ہم بھی کنٹرول نہیں کر سکے. ہمارے ہاں مریضوں کی تعداد چائنا سے بڑھ گئی ہے. اب دوبارہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور دوسری چیزوں کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنی ناکامیوں، خامیوں کا سارا الزام امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں چائنا پر، اور چائنا کو پھر وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. اس کی جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے تھے بریک میں کہ جو چائنیز شپ ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ اوپن سی میں ان کے ساتھ جھڑپیں کی جائیں، ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور امریکہ کہے کہ ہم نے اپنا نقصان پورا کرنا ہے. اور یہاں پر بھارت اپنے سازشی ذہن کے ساتھ آئے گا. اور میں نے آپ سے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ CIA اور موساد پوری طرح پینیٹریٹ کر چکی ہیں انڈین انٹیلیجنس میں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بظاہر یہ انڈین انٹیلیجنس کام کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو آپریٹیوز ہیں یہ بالکل، میں پھر وہ مثال دوں گا، آپ تو سمجھتی ہیں، وہ جو ڈرامہ ارطغرل ہے اس میں کروسیڈرز کا ایک اپنا کردار ہے، ٹیمپلرز کا ایک اپنا کردار ہے. تو کون کس کے لیے کام کر رہا ہے، کون کس کا بندہ ہے، ہم اس کنفیوژن میں اب مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے سامنا کرنا پڑے گا. نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پراکسی انٹیلیجنس وارفیئر جو ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے لیٹ 80s میں
اسرائیل جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے نیوکلیئر انسٹالیشن کے اوپر ان کے باقاعدہ فائٹر جیٹس جو تھے وہ موو کر چکے تھے، اور پاکستان نے پاکستان کو اطلاع مل گئی تھی، اور پاکستانی ایئر فورس جو تھی وہ اس وقت الرٹ ہو گئی تھی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا امریکہ کے لیے اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک ایسی چیز ہے، بلوار جس کو آپ کہہ لیں، کہ چائنیز کے ساتھ اس کو لڑانے کے لیے اور اس کا جو بھی مالی نقصان ہو اس کے لیے وہ تیار ہیں، اور چائنا کو کمزور کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ جو بات ہوئی ہے، جس کی طرف شروع بھی ہو گیا معاملہ، کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ چائنیز جو ایئر لائنز ہیں ان کی جو آمد ہے امریکہ، وہ اس کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ دوسرا جو چائنیز اسٹوڈنٹ سینکشن لگائیں گے وہاں پر، چائنا سینکشن لگائیں گے، تو ہم پاکستان تو چائنا کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، ہمارا سی پیک کا سلسلہ ہے، تو پھر جب چائنا پہ سینکشن لگے گی تو ہم کیسے بزنس کریں گے ان کے ساتھ؟ تو میں آپ سے یہ دس از واٹ از دا ٹریپ فار پاکستان۔ مجھے یہ مشکل سچویشن ہوگی، لیکن جیسے آپ نے کہا، وقت میرے پاس کم ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک فیصلہ، بھرپور فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کرے گی، اور یقیناً جو پاکستان کی ریئلٹیز ہیں، چائنا کی دوستی پاکستان کے لیے ہمیشہ باعث فخر رہی ہے۔ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اب بھی چاہے بھارتی کچھ بھی ڈیزائن ہو، چاہے امریکہ کے کچھ بھی ڈیزائن ہو، لیکن جس طرح سے لداخ میں چائنا نے کور کیا آ کے بھارت کو، تو اگر بہت زیادہ کوئی اس طرح کی پرابلم ہوئی تو پھر یہ جو کشمیر کا بارڈر ہے پھر کھل سکتا ہے، پھر تو پاکستان کے پاس بھی پورا ایکوپمنٹ ہے۔ جب اگر یہ تو کہا تھا وزیر اعظم عمران خان نے کہ ہماری ساتھ جنگ نہ شروع کرنا، اگر جنگ شروع کرو گے تو ختم کرنا پھر تمہارے بس میں نہیں ہوگا، اور پھر اس میں کیا ہوگا اینڈ پہ وہ کوئی نہیں جانتا۔ بالکل، میں ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گا کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو تھی نا، وہ ایسی ریورس ہوئی ہے کہ وہ پوری ویسٹرن ورلڈ جو تھی وہ خود کنٹین ہو کے رہ گئی ہے، اور ان کی اکانومی، ان کی معیشت جو تھی وہ خود کنٹین ہو کر رہ گئی ہے، اور اب وہ ایگریسو ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے وہ حربے استعمال کر رہے تھے سفارتی اور سیاسی، اور اب وہ ٹریڈ سینکشنز کے حوالے سے جو بات کریں گے وہ ایسا تھا ساؤتھ چائنا سی اور یہ اسٹیٹس آف ملاکا جو ہے، یہاں سے یہ جو آسٹریلیا کا جو رول ہے، اب یہ آئندہ جا کر کے بالکل جو ہے نا وہ سامنے واضح ہوگا کہ آسٹریلیا کیا امریکی مفادات کے لیے اپنی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے آلریڈی کرونا سے اتنی ہو گئی ہے، تو کیا وہ یہ دیکھیں پہلے ماضی میں تو آسٹریلیا نے امریکہ کو اس طریقے سے اپنے اڈے دینے سے تھوڑا سا گریز کیا تھا، ساتھ تو تھے لیکن وہ انہوں نے تھوڑا سا جو امریکہ کی جو جنگ ہے آسٹریلیا نے چائنا کے ساتھ لڑنے سے تھوڑا سا تعامل اس سے برتا تھا۔ اب صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ بھوکا وولف ہے یہ، انہوں نے پوری دنیا کی ویلتھ کو لوٹا۔ برطانیہ نے پہلے انڈیا کو اپنا غلام بنا کے رکھا، کالونیز کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کی ویلتھ کو لوٹا، اور پھر امریکہ نے بھی ہر جگہ پہ اپنے اڈے بنائے، تیل کے سارے بڑے بڑے جو کانٹریکٹ ہیں یہ امریکن کمپنیز کے پاس ہیں پوری دنیا پر۔ اسی لیے انہوں نے اپنے جو سٹوج تھے، اپنے جو ان کے ساتھ سازشی جو لوگ تھے، وہ مسلم دنیا میں حکمران بنا کے رکھے ہیں، ابھی تک بھی بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، میں کیا کہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ خون تو چوس رہے ہیں پوری دنیا کا، تو اب جب ان کے اوپر پڑی ہے خود آ کے، تو یہ تو آئیں گے جہاں جہاں ان کو یہ تو لوٹنے کے لیے دنیا کو پھر آئیں گے اپنا نقصان۔